अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। पेट्रोलियम एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी मुल्क के लिए आज के दौर में इवन इन द फ्यूचर रीढ़ की हड्डी है, और पेट्रोलियम ही ऐसी वजह है जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सी जंगें लड़ी गई। बहुत सारे आज भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान है, और जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह पेट्रोलियम ही नज़र आती है। पेट्रोलियम को अगर हम देखें तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक, पेट्रोलियम को एक्सप्लोर करना, दूसरा इसको रिफाइनरी तक ले जाना, और तीसरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इन तमाम चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो आप फिर एक मुल्क की इकॉनमी को चला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आतिफ साहब, जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इंडिया। ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। वी वेलकम यू टू आवर शो। ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ख्वाजा साहब, पाकिस्तान इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी पेट्रोलियम का कितने % खुद प्रोड्यूस कर रहा है? देखिए जी, इस वक्त हम 25 to 30% जो है वो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तकरीबन 70% के करीब जो है वो हमारा इंपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की इंपोर्ट पे है, जो कि अल्लाह करे कभी पाकिस्तान में ऐसा हो कि पाकिस्तान खुद पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में शामिल हो जाए। तो ख्वाजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर हमारा जो टोटल बजट है इंपोर्ट का, पेट्रोलियम इंपोर्ट का, वो ऑलमोस्ट कितने % है, या कितने बिलियन डॉलर है हमारे टोटल बजट का? देखिए, ऑफ एंड तो मैं आपको उसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप ये समझें कि सबसे बड़ा हमारा जो इंपोर्ट 2-3 चीज़ों में से जो पहले टॉप के हैं, इंपोर्ट बिल हमारा जो पेट्रोलियम का है वो उनमें से टॉप 3 में से एक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल आज भी है, दैट इज समवेयर लाइक नियर अबाउट $400 बिलियन, एंड दैट इज ऑल्सो द पेट्रोलियम। सेम ऐसे ही ख्वाजा साहब ने जैसे बताया कि पाकिस्तान का जो मेजर बिल है इंपोर्ट का, जो हमारी डिपेंडेंसी है कि हमें अपने पावर सेक्टर के लिए, हमें अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, हमें इन सब चीज़ों को मूव करने के लिए we need petrol, and for the petrol we have to depend on the different countries, और ख़ास तौर पे उसकी इंपोर्ट के लिए। सर, पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं ऐसी जो इस वक्त ऑलरेडी फंक्शन में हैं, जहाँ से पाकिस्तान का लोकल जो पेट्रोल निकलता है उसको रिफाइन किया जाता है, या हम पाकिस्तान से बाहर से जो पेट्रोल मंगवाते हैं उसको उन रिफाइनरीज में हम रिफाइन करने की फैसिलिटीज़ रखते हैं? जी, ये दोनों अपना तरीके से है। हमारी इस वक्त मेजर जो मेन ऑयल रिफाइनरीज हैं वो 5 के करीब हैं, और इस सेक्टर के अंदर हमें और भी जो इसमें असल इशू आ रहा है, जैसे वो सारे अब यूरोप के अंदर और दुनिया में एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसके तरफ जा रहे हैं लोग, तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये और कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी जो करंट हमारी रिफाइनरीज के अंदर है ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होने वाली है। जो ख्वाजा साहब का मतलब है वो ये है कि ग्रीन जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, और उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिफाइनरीज जो हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। जैसा कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 रिफाइनरीज हैं, और बल्कि दुनिया में अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो बेशुमार रिफाइनरीज हैं, और रिफाइनरीज से आगे रिफाइनरीज हैं जो उसके बाय प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ख्वाजा साहब, चूँकि आपका ताल्लुक है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से, तो डीलर्स एसोसिएशन, क्या मैं जान सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इस वक्त कितने पेट्रोल पंप्स हैं या गैस स्टेशन हैं? देखें जी, जो हमारे फ्यूल स्टेशंस हैं वो तकरीबन इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान 9000 के करीब हमारे फ्यूल स्टेशन हैं जो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जैसे प्राइस आप डिटरमिन करते हैं, तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए जैसे मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं उनको शायद अथॉरिटी दे दी गई है कि वहाँ पे प्राइस अपने लोकल उनकी जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जा सकती है।
تو اس سے پرائس میں کتنا فرق آ جاتا ہے؟ جیسے KPK ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے. نہیں دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ وہ غالباً مسکنسیپشن ہے. جو پرائس ہے اس کی یہ ریگولیٹڈ ہے اور اس کو اوگرا کنٹرول کرتا ہے آل اوور پاکستان. جو آپ پرائس ڈیفرنس کی بات کر رہے ہیں اس میں جو فریٹ چارجز ہیں، لائک وائز اگر کراچی میں لوکل ڈیلیوری ہے اور اس میں فریٹ چارجز اور ہوں گے، اور وہی ڈیلیوری اگر لاہور آتی ہے یا بلتستان جاتی ہے یا پشاور پہنچتی ہے تو اس کے لیے جو فریٹ میں فرق آتا ہے وہ پرائس بیسیکلی وہ پرائسز آر کنٹرولڈ بائی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا. لیکن اس کے علاوہ اگر کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر کراچی میں 154 روپے لیٹر ہے تو وائی لاہور میں وہ 156 روپے لیٹر ہے، اس کی وجہ ٹرانسپورٹیشن ہے. تو سر کتنا کولیکٹیولی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیلر ایسوسیشن ہے اس وقت وہ پاکستان میں آلموسٹ کتنی جاب جنریشن کی طرف جا رہی ہے اور کتنی ٹیکس کلیکشن ہے، یا اپروکسیمیٹلی، کیونکہ یہ ایک بڑا ایریا ہے آئل ڈیلرز ایسوسیشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں جواب ہیں کہ آلموسٹ کتنی جابس اپورچونیٹیز آپ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ ٹیکسز کتنے پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، اس میں پہلے تو یہ صرف آپ کے مطلب اگر آپ کو کچھ سال آج سے 30-40 سال پہلے اگر یاد کریں تو پیٹرول اسٹیشن پہ جا کے آپ اپنے کپڑے بچاتے تھے، ہاتھ بچاتے تھے کہ کسی چیز کو نہ لگ جائے. اب ایک اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا ہے ہم لوگوں نے اس کو کہ آپ ایک بہت اچھی صاف ستھری فیسیلیٹی کے اندر جا رہے ہیں. اب جو ہمارے سٹینڈرڈز ہو گئے ہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو جب آپ انڈر دا روف کسی بھی سائٹ کے اندر پیٹرول اسٹیشن کے اندر کھڑے ہیں تو آپ کو بالکل یہ فرق نہیں لگے گا کہ یو آر اسٹینڈنگ ان یورپ، نیو یارک یا کسی اور کنٹری کے اندر ہے. سو سٹینڈرڈ آلموسٹ ہم نے سیو کر دیے ہیں. اس کے بعد شاپس آ گئی ہیں، ٹائر آ گیا ہے، ٹیوبس کے بنا دیے ہیں آئل کے چینج کے. تو اس کی وجہ سے جہاں پہ بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، ہم اپنا جو حصہ ہے بینگ دی ذمہ دار سٹیزنس، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو امپلائمنٹ دے کے. اور جیسے میرا کویشچن تھا کہ آپ ٹیکسز کی مت میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایڈوانس ٹیکسز، what is the minimum size of the tax you are paying for the betterment of our economy? Not for the betterment, actually for our economy. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کہ جو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس صرف وہ سیل اور سگنیچر کی اتھارٹی نہیں ہے، ادروائز ہم پاکستان کے ون آف دی بگیسٹ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں آن بہاف آف دا گورنمنٹ. پہلے ٹاپ 3 کے اندر ہم شامل ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ایڈوانس میں ٹیکس دے کے اور پھر اس کے بعد اپنا چیز پرچیز کرتے ہیں پروڈکٹ اور اس کو سیل کرتے ہیں. سر ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی چونکہ ورلڈ اوور ایک کرائسس ہے، ایک آئل کرائسس ہے، لیکن جب پرائس ایک دم جمپ کر جاتی ہے یا ایک دم نیچے آ جاتی ہے تو اس سے نارملی تو جمپ ہی کرتی ہے، تو اس سے موسٹلی کیا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلرز ایک ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ بھی لے جاتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو جس طرف یہ ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے، مجھے تو یہ بزنس وائبل اب نظر نہیں آ رہا. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ آگے اگر مجھے 1 لاکھ لیٹر پرچیز کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ چاہیے تھا، اب مجھے 1 لاکھ لیٹر پرچیز کرنے کے لیے 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ چاہیے. لائک وائز اگر میرا ورکنگ کیپٹل 1 کروڑ ہے تو مجھے 1 کروڑ 60 چاہیے. اب اگر میرا کریڈٹ کروڑ روپے کا ہے تو مجھے 1 کروڑ 60 کا کریڈٹ اس میں، دیٹ مینس کہ مجھے 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ود دی سیم مارجن جو پروفیٹیبلٹی کا کوئی فرق نہیں پڑا. شارٹ بریک بیکاز وی آر انسسٹڈ بائی آور پروڈیوسر. وی ول بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواجہ عاطف صاحب اپنے بہت قیمتی مشوروں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور یہ وہ مشورے تھے جو بیسیکلی ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں تاکہ
उनको ये पता चले कि ग्राउंड रूट लेवल पे प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पे। तो इसलिए हमारा एम्फसाइज होता है कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें कि जो आम लोग या वो कारोबारी तबका जो कि एक बहुत अच्छा टैक्स पेयर है, वो किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है और गवर्नमेंट उन्हें कवर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आए अपने कवानीन में। वैसा हमने जैसे सुना और देखा कि कोई 2-3 माह पहले एक बहुत बड़ी स्ट्राइक अनाउंस हुई थी और दैट वाज फॉर द इंक्रीज इन द मार्जिन, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी डीलर एसोसिएशन दे कैन बी एट राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको फिर बाद में माना भी, उसको एडमिट भी किया कि हाँ जी हम आपकी प्राइस जो है मार्जिन की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली ये क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, पहले तो जो आपने अभी अपने स्टार्ट में बात की है, देखिए हमारी मोस्टली जो पॉलिसीज़ हैं उनके फ्लॉप होने में या नाकाम होने में जो बेसिक वजह है, हमारे तमाम फैसले बंद कमरों में होते हैं और वो लोग करते हैं जिनका स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन ग्राउंड ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कोई उनको समझ होती है। तो वो सारे जो है ना वो कमरों में बैठ के ये फैसले कर लेते हैं। वो जब ऑन ग्राउंड आते हैं तो फिर उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसके अंदर रिफ्ट पैदा होती है। हम हर मीटिंग में जब भी कभी इस्लामाबाद जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, मैं किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा, जब भी हम जाते हैं हम ज़रूर ये कहते हैं कि खुदारा कोई भी फैसला करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सर, जैसे आपने कहा कि आपकी एसोसिएशन चाहती है, अभी बजट आ रहा है और बजट से पहले गवर्नमेंट प्रपोजल्स मांगती है और तमाम एसोसिएशंस को, फेडरेशंस को ये कहा जाता है कि आप बजट प्रपोजल्स भेजें। क्या आप भी बजट प्रपोजल्स भेजती है वैसे ही जैसे बाकी एसोसिएशन भेजती है, ताकि आप गवर्नमेंट को अपनी ग्रीवियंस से आगाह कर सके? नहीं, देखें, ना तो कभी किसी ने प्रपोजल्स मांगे हैं और ना ही हमने भेजे हैं, लेकिन मीटिंग्स के अंदर हम डेफिनेटली ये बात उनसे ज़रूर करते हैं। दूसरा, जो आपने मार्जिन की बात की थी जी, गवर्नमेंट ने हमारा पार्शियल जो हमारी डिमांड थी वो पूरी की थी। टोटल अभी बकाया उन्होंने जून तक 30 जून तक का वादा किया हुआ है, बाकी हमारा मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है वो उन्होंने अब इस वक्त आप हमारा पर यूनिट 56 रुपीज़ और मेरा ख्याल है 27 पैसा का हमें कॉस्ट कर रहा है। सो ये बहुत हाई, मतलब जो आपकी इनकम है, फिर एक दिन कोई ना कोई उठता है, रोज़ एक नया। गवर्नमेंट ने अपनी तमाम जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हम पे डाल दी हुई हैं। लाइक वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स जो हैं वो हमने हमारी एलाइड फैसिलिटीज़ में शामिल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वॉशरूम्स जो हैं वो प्रोवाइड करना, जैसे सारी दुनिया सिविलाइज दुनिया के अंदर होता है। ये हमने लाइट सर्विसेज वो उन्होंने बाइंडिंग कर दी है कि जी हम फाइन करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे। इसी तरह इन्होंने कर दिया है, हम इतने बड़े टैक्स पेयर हैं। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग CCPO साहब को ख्याल आया कि जी सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दिए जाए। अब इन्होंने कर दिया जी कि 8-8 गार्ड आप एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर रखें, 4 सुबह 4 रात। एक गार्ड का मतलब है कि तकरीबन जो 35,000 पर गार्ड के करीब हमें कॉस्ट करता है। तो हम जो इतने टैक्सेस देते हैं वो किस खाते में जाते हैं? अगर सिक्योरिटी भी हमने खुद करनी है, लोगों को भी फैसिलिटीज हमने ही करना है, वॉशरूम्स भी हमने ही मेंटेन करके रखने हैं, तो गवर्नमेंट से हमारे से किस बात के टैक्सेस लेंगे? भाई साहब, आपका ख्याल है कि स्टेक होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर आपकी एसोसिएशन को बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए उससे पहले, बजट प्रपोजल से पहले, और आपकी प्रपोजल्स वहाँ पे जानी चाहिए? एज़ पर माई नॉलेज गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो एसोसिएशन के साथ ऐसा करती है, लेकिन इतनी बड़ी टैक्स पेयर एसोसिएशन के साथ अगर उनको इंगेज नहीं किया जाता, उनसे पॉलिसीज़ नहीं ली जाती और नेक्स्ट बजट पॉलिसीज़ नहीं ली जाती, तो आई होप कि हमारे सुनने वाले इस बात पे थोड़ा सा अमल करें कि इनको बुलाएं, इनके स्टेक्स को साथ रखें, ताकि वो इन्हें भी ये भी अपनी इनपुट दे सकें, बिकॉज दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस।
اور ان ٹیکسز کا انہیں فائدہ ہونا چاہیے. ٹیکس پیئر آلویز شوڈ بی بینیفٹڈ. سر بیفور گوئنگ ٹو دا کنکلوژن کوئی آپ کا میسج ایسا جو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہو؟ دیکھیں جی، ہم تو اپنے اینڈ کے اوپر میکسیمم جو سوشل سیکیورٹی بھی پے کر رہے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی تمام قسم کے لیبر کے ٹیکسز دے رہے ہیں، اور 36 قسم کی فی ہیں جو مختلف مد میں ہمارے سے لی جاتی ہیں. ہم اپنے اینڈ پہ تو اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی جو کہ ایک ہیلدی کاروبار کو پرموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے بزنس اپرچونیٹیز فار دی پرائیویٹ انٹرپرینورس کریٹ کرنا. یہ ہمارے سیکٹر میں ایک نیا کام آ گیا ہے. یہ ایک جیسے باقی مافیاز کام کر رہے ہیں، اس میں بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے ایک آپس میں وہ بنا لیا ہے، اور جتنی یہ لیز لینڈ سائٹس ہیں یہ تمام کی تمام یہ آپس میں مل کے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پرائیویٹ، وہ ساری لے کے جا رہی ہیں، جس سے سارا پیسہ بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو، وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے. جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جب بھی اگر آپ نے اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ ہمیشہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ جانا چاہیے، نہ کہ وہ بڑی کمپنی ہیں جو مارکیٹنگ بھی کر رہی ہیں، ایکسپلوریشن بھی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ جگہ بھی لیز پہ لے رہی ہیں اور دے آر ٹیکنگ ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ. بلکہ اس کی بجائے آپ ان لوگوں کو پرموٹ کریں جو لوور لیول پہ جاب جنریشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جب پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ ملٹیپل ہینڈز میں جاتا ہے. وی ول بی رائٹ بیک بیکاز وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو اوور پروگرام گلوبل اکانومی ود عامر علی. جیسے کہ سب کو پتہ ہے انٹرنیشنل وومن ڈے آ رہا ہے، اور انٹرنیشنل وومن ڈے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وومن انٹرپرینورشپ، ان خواتین کو ان کو پرموٹ کریں، ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو آئیکونس بنائیں، ان لوگوں کے لیے جو مستقبل میں وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، جو کچھ بننا چاہتی ہیں، انہیں اپنی انرجی کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ سوسائٹی میں کون سی ایسی ایلیمنٹس ہے اور فائنینشیل ایلیمنٹس ہے خاص طور پہ ٹو سپورٹنگ دیئر فیملی، وہ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. وی ہیو ویری بیوٹیفل گیسٹ ود اس. نیم از کرن جاوید. کرن جاوید صاحبہ، شی از این آرکیٹیکٹ، شی از اے ڈیزائنر، اور بھی بہت کچھ ہے. لیٹس آسک ڈائریکٹلی. ویلکم ٹو اوور شو مس کرن. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک وومن انٹرپرینورشپ کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو؟ دیکھیں جی، ویمن انٹرپرینرشپ کا رول بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے ہماری اکانومی میں، ہر ملک کی اکانومی میں. اس میں یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز ویمن انٹرپرینرشپ کیا کر سکتی ہے، سوشل اپ گریڈنگ کر سکتی ہے، ری جنریشن اینڈ ری گروتھ آف یور اکانومی کر سکتی ہے. ویمن انٹرپرینرشپ کے ذریعے ہم نیو جاب کریشنز کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں بہت پراسپیرٹی آ سکتی ہے. کنٹریز دوز آر ڈیولپڈ کنٹریز، ان میں اسی لیے پراسپیرٹی ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے اس میں ویمن انٹرپرینرشپ کو بھی بہت زیادہ بوسٹ دیا جاتا ہے. ہمارا ورکنگ وومن کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں شاید 6-7-8% ہے، لیکن ورلڈ اوور اٹ از آلموسٹ سیم ایز دا میل. جتنے مرد کام کر رہے ہوتے ہیں آلموسٹ اتنی عورتیں کسی نہ کسی ٹائپ سے جاب کر رہی ہوتی ہیں. واٹ از یور اچیومنٹ؟ دس از دا فرسٹ کویسچن جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو محنت کی ہے، جو آپ جس مقام پہ پہنچی ہیں، اس کو آپ اچیومنٹ کی کیٹیگری میں کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میری سول اچیومنٹ یہی ہوگی کہ میں آج ایک انٹرپرینر ہوں. میں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا،
اور آج میرے روزگار کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے روزگار منسلک ہیں. لک وی ہیو آرکیٹیکچرل انٹیریئر ڈیزائننگ فرم جس میں ہم کنسلٹنسیز دیتے ہیں. وی ہیو ڈیزائنرز آن پینلز, آرکیٹیکٹس ڈیزائنرز آن پینلز. اسی کے علاوہ ہمارا کے جے لائف اسٹائل ایک فرنیچر برانڈ ہے. بہت سارے مزدور جو کہ یہ بھی ایک کرافٹ ہے ہماری, ووڈ کرافٹ جو ہے, پوری ووڈ انڈسٹری ہے. فرنیچر بھی ایک کرافٹ ہے ہماری, اس کو بوسٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم کانٹریکٹرشپس بھی کر رہے ہیں. بہت سارا مزدور, بہت ساری لیبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہی ایک انٹرپرینرشپ کی سکسیس ہوتی ہے وین یو پرووائڈ, وین یو فیسیلیٹیٹ میسز, ان کو عام عوام آپ کے ساتھ When منسلک you ہو are a فائدہ. job provider, Yes. or remember, I always explain this in my program. If you provide one job directly, actually you are creating 4 jobs indirectly. So جو achievement Miss Kiran نے بتائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح achievement ہے. ہمیں اپنے معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, اور بے روزگاری کا خاتمہ صرف ایک صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جاب اپورچونیٹیز جنریٹ کریں اور لوگوں کو ویلیڈیشن کی طرف لے کے چلے, جیسا کہ ابھی مس کرن نے بتایا. مس کرن ابھی چونکہ وومن انٹرنیشنل وومن ڈے آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے اگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں, ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ گورنمنٹ شوڈ participate with the women for the development of economy? Should they bring them for the easy loan policy کہ جہاں پہ ان کو ریلیکسیشن ملے اور کچھ تھوڑا سا انہیں ایزی طریقے سے جو ہے وہ اپنی مانیٹری سسٹم کو چلانے کے لیے, اپنی پیشہ ورانہ خدمات کو چلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہو؟ سر مجھے بالکل لگتا ہے کہ ضرورت ہوگی عامر, کیونکہ جو ہمارا کائپر ریٹ ہے, اگر گورنمنٹ اس سے 1% بھی آپ چلی جائے تو ویمن انٹرپرینرز جو نئے ہیں اور جو ہماری مائکرو فائنینسنگ ہے اس کو بہت ہیلپ ملے گی. اور جو ہماری بورورز ہیں, ایک تو یہ تھوڑی سی آپ اسے ریکی کہہ لیں یا ٹریک لائن کریں کہ جو اینڈ یوزر ہے, بہت سارے لونس ہماری خواتین کے نام پہ لیے جاتے ہیں لیکن ان کے میل ریلیٹیوز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اینڈ یوزر ہے اسی کو ہی وہ لون ملے اور اس کی پراپر ٹریکنگ کی جائے اور بہتر طریقے سے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی لنکیج بیٹر کی جائے, اس کی الائنمنٹ بیٹر کی جائے. ویری ویری گڈ رپلائی کہ وہ لونز جو فیمیلز کے نام پہ لیے جاتے ہیں اس کو میلز کے, ان کے جو میل ریلیٹیوز ہیں وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کاش کہ ہمارا وومن بینک کسی دور میں ایک وومن بینک بنا تھا, وہ ایسے ادارے بنائے اور ان کی ریکی کرے, انہیں ٹریک کرے اور یہ دیکھے کہ وہ آگے سے لونز اسی جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں جس مقصد کے لیے وہ لونز اوبٹین کیے گئے تھے. بہت اچھی بات کی مس کرن نے. اور مس کرن کا دوسرا جو سیگمنٹ ہے, کیا میں وہ سمجھ پایا ہوں, وہ یہ ہے کہ کارپر ریٹ سے اگر 1% اپ کر کے وومن کو سافٹ لون دیا جائے اور چھوٹے لونز دیے جائیں اور ان کی فیسیلیٹیشنز کے مطابق کہ وہ کون سا کام کرنا چاہتی ہیں اس کے مطابق لونز دیے جائیں, تو مائکرو فائنینسنگ always can play a big part in the development of any country's economy. Ms. Kiran, what kind of jobs you suggest for a woman, not only from Lahore, but I mean all over the Pakistan, کہ عورتوں کو کس طرح کی جابس میں زیادہ دلچسپی دکھانی چاہیے یا ان کے لیے کہاں پہ زیادہ مواقع ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس میں عورتیں نہیں آئیں اور ویمن نے کوئی اپنی اچیومنٹس یا اپنے انڈیورز نہیں کیے, بیکاز جنرلس تک بنی ہیں, پائلٹس تک بنی ہیں عورتیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, ون کین بی اے ہیئر ڈریسر, اپنا سیلون ہو سکتا ہے, چھوٹی چھوٹی مائکرو فائنینسنگ سے چھوٹے چھوٹے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کھولیں, اپنی فیملی کو فائنانس کریں. ان دی اینڈ ان دا گراس آپ دیکھیں گے کہ پوری نیشن جو ہے وہ اوپر آئے گی, پوری نیشن اپ گریڈ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں اس میں جو ہماری کرافٹس ہیں, اسپیشلی جیسے ملتان ایریا ہے, بلو ویئر ہے ہمارا, ٹائل ہے, پوٹری ہے, اتنی مطلب خواتین ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں لیکن ان کو پروموشنز نہیں ملتی ہیں, تو ان کو پروموٹ کیا جائے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سارٹ بھی شاید کوئی اس میں کوئی بیٹر رول پلے کر سکتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے انٹر ریجنل بھی میٹنگز ہونی چاہیے, منسٹیریل لیول پر بھی ہونی چاہیے کہ ویمن کو اپ گریڈنگ ملنی چاہیے. وومن انٹرپرینورشپ کی ایک علیحدہ ایگزیبیشن ہونی چاہیے, ایک ان کی جو پروڈکٹس, جو ان کے چھوٹے موٹے ایفرٹس ہیں ان کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ سکیں اور وہ فائدہ اینڈ یوزر کو ملے. جیسے میڈم نے بہت اچھے ایریاز کو اسپیسیفائڈ کیا, رلی اتنا ایک, میں ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں کہ سندھ میں اور راجستھان میں یہ ایک بڑی, پاکستان کا تو وہ سندھ ہے, تو وہاں پہ یہ ایک بہت زبردست پروڈکٹ ہے اور جو کہ خالصتاً لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے بنتی ہیں.
تو کاش کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لا سکیں اور ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دے سکیں. میڈم, گوئنگ بیک ٹو آور پروگرام, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری وومن جو ہیں ان کی کتنی پرسنٹ ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے جو جابس پہ, اور کتنی پرسنٹ ایسی ہے کہ جو ابھی بھی گھر میں بیٹھ کے صرف ایک ہاؤس وائف کا کریکٹر ادا کر رہی ہے؟ 8 to 9% آئی بلیو. اور ہم اس سے, کیونکہ ہماری پاپولیشن کو کوئی 50 to 52% خواتین پر ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک دم اتنے گریٹر والیومز میں جب اکانومی کو اوپر لائیں گے, اگر وہ اپنا ہاتھ بٹائیں گی اپنے اسپاؤس کا, تو یہ پوری سوسائٹی کو ایگریویٹ کر سکیں گے, ہم اوپر ایلیویٹ کر سکیں گے, لا سکیں گے. وومن انٹرپرینورشپ کو کام کرنے کے لیے ہمیشہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف وہ کسی خاص فیکٹری میں جائیں یا کوئی خاص ملازمت اختیار کریں. دے ہیو تھاؤزنڈس آف ویز. ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں, ان کے پاس ہاؤس انڈسٹری کے بہت سے راستے ہیں. اگر وہ پردے میں رہ کے بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اینڈ دیر آر مینی ویز. I hope you have enjoyed our program. Thank you very much staying with us. See you in next week.